الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله كما يحب ويرضى الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم النشور والجزاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وقال سبحانه عز وجل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا وقال سبحانه والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال سبحانه عز وجل والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال إن استطعت أن تكون عالما فكن عالما فإن لم يستطع فكن متعلما فإن لم يستطع فكن خادمهما أو عونا لهما وإن لم تستطع فمحبهما ولا تكن الخامس فتهلك صدق الله وبلغنا رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام احباب और अजीज मोहतरम बुजुर्गों, गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक
اس موضوع پر گفتگو میں گزرا تھا کہ امت محمدیہ صلوات اللہ وسلامہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہماری ایک ذمہ داری اور مسئولیت ہے. اور وہ مسئولیت اور ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب فرمایا ہے اپنی کتاب قرآن مجید کی وراثت کے لیے. گناہگار انسان ہے یا نیک اور صالح ہے یا متوسط اور درمیانہ ہے، تینوں طبقوں کا ذکر اللہ نے فرمایا اور ان کی ذمہ داری سے ان کو آگاہ فرمایا. اور پھر مختلف مقامات پر اللہ نے ترغیب بھی دی اور اللہ تعالی نے ترغیب کے ذریعے سے امت مسلمہ کو بیدار کیا. کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو، اللہ کے دین کے مددگار بنو. یہ تو ذمہ داری ہے اور اس پہ ہم نے گزشتہ جمعہ بات کی. اخیر میں ہماری گفتگو اس بات پہ ختم ہوئی تھی کہ اگر امت مسلمہ کا کوئی فرد یا امت اجتماعی طور پر اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے سے غفلت اختیار کرتی ہے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ اللہ کے دین کی نصرت کا، قرآن و سنت کی اشاعت میں اپنے کردار ادا کرنے کا ہم سے مطالبہ ہے. اگر ہم اس مطالبے کو پورا نہیں کریں گے، اگر ہم اپنی ذمہ داری نہیں ادا کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا اللہ کا دین نہیں پھیلے گا؟ کیا قرآن و سنت کی آواز دب جائے گی؟ کیا دین حق کے اوپر پردہ پڑ جائے گا؟ کیا دین حق، دین اسلام، شریعت محمدیہ مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی؟ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. واللہ غالب علی امرہ، اللہ نے یہ طے کر دیا ہے اور اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس دھرتی پر باطل کی کثرت تو ہو سکتی ہے، باطل افرادی قوت میں زیادہ تو ہو سکتا ہے، بے دینی کا سیلاب تو آ سکتا ہے، اور ایسا تو ہو سکتا ہے کہ حق مختصر ہو، حق کی آواز بولنے والے، سننے والے اور حق پہ مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والے مٹھی بھر ہوں. ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ خلاق عالم کا فیصلہ ہے کہ یہ مٹھی بھر ہوں یا زیادہ ہوں، جس طرف حق ہوگا، جس طرف دین ہوگا، جس طرف اسلام ہوگا، جس طرف شریعت محمدیہ اور قرآن و سنت ہوگی، اللہ کی نصرت اور مدد وہاں ہوگی. غلبہ اس کو ہوگا دلائل کی روشنی میں، براہین کی روشنی میں، حجت کی روشنی میں. ہاں کثرت ہو سکتی ہے باطل کے پاس، اور یہ ہر دور میں ایسا رہا ہے. واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا جو فیصلہ ہے اس میں اللہ غالب آئے گا. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام بلند ہے، بلند رہے گا، اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا. واللہ متم نورہ، سورۃ الصف، اللہ تعالیٰ اپنے نور ہدایت کو مکمل کر کے دکھائے گا. باطل اپنا زور لگائے،
باطل اس کو مٹانے کی کوشش کرے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ ان کے پاس طاقت ہوگی، ان کے پاس لشکر ہوں گے، ان کے پاس مال ہوگا، ان کے پاس افراد ہوں گے، ان کے پاس دنیا کی سارے اسباب ہوں گے، لیکن واللہ متم نورہ، سورہ شورى آیت 13، اللہ تعالیٰ سورۃ الصف اس کی آیت نمبر 8 ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرے گا، اور فاطمۃ الزہرا میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا، لخت جگر، آنکھوں میں آنسو دیکھے، بیٹی کیوں رو رہی ہو، کیوں پریشان ہو؟ تو بیٹی نے کہا کہ ابا آپ کی پریشانیاں، آپ کے دکھ صفا پر اعلان توحید کے بعد بڑھ رہے ہیں، کبھی آپ کی پشت کے اوپر، پیٹھ کے اوپر سجدے میں اوجڑی ڈالی جاتی ہے، کبھی آپ کے اوپر گند اور کچرا پھینکا جاتا ہے، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی آپ کے لیے بیت اللہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کبھی آپ پہ ایمان لانے والے آپ کے ساتھیوں کو تنگ کیا جاتا ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں، آپ کی مشقتیں، آپ کی تکلیفیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ تو اپنی اس لخت جگر کے آنکھوں کے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے عظیم باپ نے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تھا، فرمایا بیٹی گھبراؤ نہیں، تمہارے ابا کا لایا ہوا دین ہر کچے اور پکے گھر تک پہنچ کے رہے گا۔ جہاں سورج کی کرن پہنچتی ہے اور جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، جہاں دن ہوتا ہے اور جہاں رات ہوتی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، جہاں پر دن ہوتا ہے، جہاں رات ہوتی ہے، وہاں پر تمہارے باپ کا لایا ہوا دین پہنچ کے رہے گا، بعز عزیز او ذل ذلیل۔ اس کو ماننے والے عزت کے ساتھ قبول کریں گے تو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تو جہاد کے ذریعے سے وہاں دین پہنچایا جائے گا۔ اگر شرافت کے ساتھ قبول کریں گے، اسلام قبول کریں گے، بہت اچھی بات ہے، نہیں تو بذل ذلیل، ذلت کے ساتھ بھی ان کو قبول کرنا پڑے گا، اور دین پہنچے گا وہاں پر۔ ایک کچا مکان بھی نہیں رہے گا، کوئی پکا مکان بھی نہیں رہے گا، وہاں دین اسلام کی آواز پہنچے گی۔ میرے اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کونوا انصار اللہ، اٹھو اللہ کے مددگار، اللہ کے دین کے نصرت کرنے والے بنو۔ لیکن اگر ہم نہیں کریں گے تو الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کرو گے تو اللہ نے اس کی نصرت کی ہے، اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کے اندر وہ واحد صورت جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے، سورت کا نام سورت محمد ہے، اس سورت کی آخری آیت کا آخری جملہ کیا ہے؟ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پھر جاؤ گے اللہ تمہاری جگہ پہ دوسری قوم کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول اگر ہم پھر گئے تو اللہ ہماری جگہ پہ دوسری قوم کو لائے گا، وہ کون سی قوم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے، ان کی پیٹھ پر پشت پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہ اس کے قوم سے، اللہ اس کے قبیلے سے دین کی خدمت کا کام لیں گے، حتی لو کان الدین عند ثریا لنالہ رجل من آل فارس، اگر دین ثریا ستارے کے پاس بھی ہوگا، بہت بلندی پر، اگر دین آسمان میں بھی ہوگا تو اس کی آل فارس میں سے اللہ تعالیٰ ایسے افراد پیدا کریں گے، ایسے رجال پیدا کریں گے جو وہاں سے بھی دین کو نکال کے لے آئیں گے۔ چنانچہ امت نے دیکھا اور تاریخ شاہد ہے، اگر ہم حدیث کا باب اٹھائیں تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ بخارا سے ہے، یہ عرب نہیں ہے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، سورہ محمد کی آخری آیت۔ اور اسی طریقے سے سورت توبہ اس کی آیت 43، الا تنفروا
یعذبکم عذابا علیما، اگر تم دین کے لیے باہر نہیں نکلو گے، جہاد ہے اس میں نہیں نکلو گے، اگر ضرورت پڑی نہیں نکلے تو کیا ہوگا؟ یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، پہلی چیز۔ نمبر 2، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پہ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ یہ 2 مقامات پہ فرمایا، سورہ محمد کی آخری آیت نمبر 38 اور سورہ توبہ میں، اگر تم پھر گئے اپنی ذمہ داری کے ادا کرنے سے تو تمہاری جگہ پہ دوسری قوم آ جائے گی۔ حدیث میں جس وقت عرب نے غفلت اختیار کی، وہ خطہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، انہوں نے غفلت اختیار کی، علم کو چھوڑ دیا، حدیث کے ساتھ شغف کم ہو گیا، تو اللہ نے اپنے دین کی نصرت کے لیے وسطی ایشیا کے علاقے بخارا کی ایک چھوٹی سی بستی خرتنگ بخارا کا علاقہ، اس گاؤں کو، ہمیں ہری پور کے گاؤں کا پتہ نہیں ہے کہ ہری پور میں کتنے گاؤں ہیں کتنے نہیں ہیں، ہمارا علاقہ ہے، لیکن ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے گاؤں کا بھی پتہ ہے، اس لیے کہ دین کی نصرت کے لیے نکلے، حدیث کے علم کے لیے نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی زندہ رکھا، ان کے باپ دادا کا نام بھی زندہ رکھا، ان کی ماں کا نام بھی زندہ رکھا، ان کے علاقے اور ان کی بستی اور گاؤں تک کا نام اللہ نے محفوظ رکھا۔ حدیث کے اندر فارس سے امام بخاری کو اٹھایا، امیر المومنین فی الحدیث بنا دیا۔ اگر ہم مسائل کی دنیا میں دیکھتے ہیں، فقہ کی دنیا میں، تو بھی یہ عزت اور یہ افتخار اسی فارس کے علاقے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے نام یہ قرآن نکلتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کہاں کے تھے؟ کوفہ کے، لیکن اصل کوفی نہیں ہے، اصل یہ افغانستان کے شہر کابل کے تھے، جہاں سے ان کے دادا نے ہجرت کی اور وہاں جا کے کوفہ کے اندر تجارت اختیار کی، بیٹا پیدا ہوا ثابت، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، نام نعمان رکھا، معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ نعمان فقہ کی دنیا میں، مسائل کی دنیا میں، ثریا ستارے پر بھی اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو نکال کے امت کے سامنے کھڑا کر دے گا، اس کو امت کے سامنے لے آئے گا۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، آپ نے خود اس کی تشریح فرمائی، اگر تم عرب جو میرے سامنے بیٹھے ہو، مدینہ سے ہو، مکہ سے ہو، جدہ سے ہو، عرب کی کسی بھی سرزمین سے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے دین کی نصرت کرو، نہیں کرو گے تو اللہ کا دین اپنی بقا میں، اپنے وجود کو باقی رکھنے میں تمہارے مدد کا محتاج نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے بغیر اسباب کے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور میں مدد نہیں کی تھی؟ دشمن تو پہنچ چکا تھا غار کے دہانے پر، کس طرح حفاظت فرمائی؟ مکڑی کے جالے کے ساتھ، ایک کبوتری کے انڈوں کے ذریعے، جس کو دیکھا اور کہا نہیں نہیں یہاں نہیں ہو سکتے، ماہر کھوجیوں کو برا بھلا کہا، تم کہتے ہو ہمیں پاؤں کے نشانات کا پتہ چل جاتا ہے، غلط جگہ پہ لے آئے، جبکہ وہ صحیح جگہ پہ لے آئے تھے۔ اللہ نے دل اور دماغ کو پھیر دیا، حفاظت کرنی تھی، وہ اللہ چاہتا تو ان کو پہلے ہی اس راستے پہ نہ لاتا، لیکن قدرت دکھانی تھی کہ یہ یہاں پر آ جائیں، اپنی منزل پہ بھی پہنچ کے انسان بھٹک سکتا ہے اگر اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہ ہو۔ تلاش کرتے ہوئے منزل پہ پہنچے ہیں اور وہاں غار کے دہانے پر مکڑی کے ذریعے سے جالا بن دیا، ایک کمزور مخلوق کا کمزور جالا، اور وہاں پہ غار کے ایک طرف کبوتری کے انڈے دیکھ کے کہا، کبوتری تو بہت دور انڈے دیتی ہے، بلکہ میں جب چھوٹا تھا مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک آدھ کبوتر ہم نے رکھ دیا، کسی نے دے دیے اور انہیں انڈے دے دیے۔ ایک ساتھی نے کہا ان کے انڈوں کو ہاتھ نہیں لگانا ورنہ پھر کبوتری اس پہ بیٹھنا چھوڑ دے گی۔ حساس پرندہ ہے وہ، تو آبادی سے اور ایسی جگہ سے، اور پھر وہ جو جنگلی کبوتر ہیں وہ تو دور رہتے ہیں، تو یہاں انڈے اس نے دیے، پتہ ہے ادھر کوئی انسان نہیں آیا ہوا،
اللہ اکبر کبیرہ. یوں حفاظت فرمائی. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا. اور وہ نور کیا ہے کہ نور ہدایت پہنچے گا گلی گلی تک، شہر شہر تک، بستی بستی تک، گاؤں گاؤں تک، اور گاؤں کے اندر جو کچا اور پکا مکان ہے وہاں تک پہنچے گا. اگر ہم سو گئے دین نہیں ختم ہوگا، صرف یہ ہے کہ ہمارے حصے میں جو خیر اور برکت لکھی گئی تھی اس سے ہم محروم ہو گئے. اللہ اکبر. ہمارے پاکستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں، علم تفسیر کے اعتبار سے ایک بہت بڑا معتبر نام ہے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور میں بڑے بڑے علم کے لوگ موجود تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی سے کام لینا چاہتا ہے کس طریقے سے لیتا ہے. سکھ خاندان تھا، سکھ، مسلمان نہیں. اس سکھ گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان بنایا، نام احمد علی رکھوا دیا. اور اس سکھ خاندان کے اندر وہ بچہ بعد میں ایسا بڑا مفسر قرآن بنا کہ تفسیر کے اعتبار سے ان کا ایک نام ہے. ہم نے اپنے اکابر سے سنا اور کتابوں میں پڑھا کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی قرآن کی تفسیر کے اتنے ماہر تھے، فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی مجھ سے ایک ایک حرف کی تفسیر سنے تو میں کئی دن اس کو ایک ایک حرف کی تفسیر بتا سکتا ہوں. ایک ایک آیت پہ بیٹھ کے میں اس کو مہینوں تک درس اور تفسیر دے سکتا ہوں. اور اگر کوئی شخص کہے کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے مختصر انداز میں پورے قرآن کا مضمون اور خلاصہ بتا دیجئے، سمندر کو کوزے میں بند کر کے مجھے سمجھا دیجئے، تو اگر میرے پاس صرف اتنا وقت ہو کہ میرا ایک پاؤں پلیٹ فارم پہ ہو اور دوسرا پاؤں ریل گاڑی کے دروازے پر ہو اور ٹرین چل پڑی ہو، اس عالم میں وہ کہے کہ جی مجھے فوراً قرآن کا خلاصہ بتا دیجئے، تو ٹرین کے اس اسٹیشن کے چھوڑنے سے پہلے میں پورے قرآن کا خلاصہ اور مضمون اس کو سمجھا دوں گا. علم ہے. سکھ خاندان میں اللہ نے پیدا کر کے کام لے لیا. قرآن مجید کا سب سے پہلا ترجمہ کرنے والا شخص انگلش کے اندر، انگریزی میں، یہ مسٹر مارما کے نام سے غیر مسلم انڈیا کے کالج میں پڑھانے کے لیے آیا. لندن میں پیدا ہوا اور وہاں سے ادھر آیا اور قرآن و سنت کے خلاف کچھ علوم حاصل کیے، عربی علوم، تاکہ میں قرآن اور حدیث کے اندر کمزور باتیں نکال کے اسلام کے خلاف کچھ لکھ سکوں. یعنی اسلام کا تنقیدی مطالعہ شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک غیر مسلم کو لندن سے اٹھا کے انگریزی پڑھانے کے لیے دہلی میں اور ہندوستان میں بلایا، اور نظام کچھ اور تھا. یہ قرآن کے قریب آیا کہ میں قرآن و سنت میں غلطیاں نکالتا ہوں، اور قرآن و سنت میں غلطی نکالنے کی نیت سے قریب آیا، لیکن قریب تو آیا نا. یہ کتاب ہی ایسی کتاب ہے، کوئی غلطی سے بھی ادھر آئے، اس میں غلطی ڈھونڈنے کے لیے بھی آئے. کمال تو یہ ہے کہ اس کو بھی بدل کے رکھ دیتی ہے. اب وہ شخص جوں قرآن پڑھتا گیا اور جوں حدیث کے اندر قلم اٹھا کے کوئی غلطی مجھے نظر تو آئے، نتیجتاً آخر میں ادھر قرآن کا ترجمہ اس کا اور ادھر قرآن مجید کے مضامین پڑھے، ادھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اور پھر اس نے اپنی باقی زندگی اسلام کی اشاعت میں صرف کی. پھر اس نے کیا کیا؟ قرآن مجید کا سب سے پہلا انگریزی زبان میں ترجمہ اس نے کیا. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم اگر بدل جاؤ گے تو کیا سمجھو گے کہ دین ختم ہو جائے گا؟ کوئی اللہ اور پیدا کر دے گا. اللہ اکبر. سورہ مائدہ کی آیت اٹھائیے، بڑی خوبصورت آیت. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایمان والو، اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ، اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ،
تو کیا ہوگا؟ دین ختم ہوگا؟ نہیں نہیں نہیں، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایک دوسرے قوم کو لے آئے گا. وہ کیسی قوم ہوگی؟ يُحِبُّهُمْ، اللہ ان سے محبت رکھے گا. وَيُحِبُّونَهُ، وہ اللہ سے محبت رکھیں گے. أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے نرم ہوں گے. أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ بھی نہیں کریں گے. کوئی برا کہتا ہے، اچھا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، کچھ بھی کہتا ہے، انہیں پرواہ تک نہیں ہوگی. یہ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے ایمان والو، اگر تم پھر گئے، اگر تم نے قرآن و سنت کی نصرت چھوڑ دی، دین کی نصرت چھوڑ دی، تو دوسری قوم آ جائے گی. عرب سو گئے، اللہ نے ان کے بعد فارس کو اٹھایا. فارس میں علم کے سمندر پیدا کیے. آپ پہلی صدی تک دیکھیں گے، پہلی صدی تک قرآن و سنت کے اوپر جو راج رہا ہے وہ عرب کا رہا ہے. کیوں؟ صحابہ کے شاگرد تھے، ان کی اولادیں تھیں، تابعین تھے، تبع تابعین تھے. بعد میں سلطنت آ گئی، حکومت آ گئی، اور مال و دولت اور فتوحات کی کثرت کی وجہ سے مال کی محبت میں مبتلا ہو گئے. علم چھوڑ دیا، مساجد کا تعلق چھوڑ دیا، قرآن و سنت کی خدمت چھوڑ دی. اللہ نے کیا کیا؟ فارس کے لوگوں کو اٹھا دیا. ابو حنیفہ کو اٹھایا اللہ نے، وہاں سے امام بخاری کو اٹھایا، امام مسلم کو اٹھایا، امام ترمذی کو اٹھایا، ابو داؤد کو اٹھایا، نسائی کو اٹھایا، ابن ماجہ کو اٹھایا. کتنے بڑے فخر کی بات ہے عجمیوں کے لیے. مجھ سے ایک مرتبہ درس قرآن کے بعد ایک نوجوان ساتھی نے پانڈک میں پوچھا تھا کہ حضرت ہم تو عجمی ہیں، ہم تو قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم کیا کریں؟ تو میں نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھایا تھا. وہی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دین کے اوپر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، دین پہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص بھی دین کے لیے اٹھے گا، خواہ اس کا تعلق کسی بولی سے ہو، کسی خطے سے ہو، کسی زبان سے ہو، کسی قوم اور قبیلے سے ہو، اللہ اس کو اٹھا کے چمکا دیں گے. اس کا نام آ جائے گا دین کی خدمت کرنے والوں کی فہرست میں. ورنہ ایسا بھی ہوگا کہ شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن ہے، قرآن و سنت کا بہت بڑا عالم ہے، امام ہے، لیکن اس کے بیٹوں نے دین کو نہیں قبول کیا، جاہل اور گوار بن کے نماز تک نہیں پڑھتے. یہ کتنے بڑے فخر اور سعادت کی بات ہے کہ یہ پہلی صدی کے بعد جو دوسری صدی شروع ہوئی ہے، ایک دم کایا پلٹ گئی. عرب غافل ہو گئے. اللہ نے فارس والوں سے دین کی نصرت لے لی. فارس کے لوگ اٹھے، انہوں نے دین کی خدمت کی. چنانچہ حدیث کی 6 مشہور کتابیں، ٹاپ 6 کتابیں جو ہیں، 6 کتابیں جو ہماری حدیث کے اندر ایک بنیاد اور ستون کی حیثیت رکھتی ہیں. سر فہرست بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے. امام بخاری بھی ماوراء النہر کے ہیں، فارس کے علاقے کے ہیں، بخارا کے ہیں. امام مسلم بھی سجستان، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ قشیر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا تعلق بھی اسی خطے سے ہے. امام ترمذی ترمذ سے، ان کا تعلق بھی اسی خطے سے ہے. امام ابو داؤد سجستان اسی خطے سے ہے. امام نسائی اسی خطے سے ہے. امام ابن ماجہ اسی خطے سے. ایک بھی ان میں عرب نہیں ہے. اللہ اکبر، ایک بھی عرب نہیں ہے، سارے عجمی ہیں. اٹھے تو اللہ نے کام لے لیا. فقہا میں دیکھو، تمام فقہا کے رئیس اور سردار ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں امام اعظم کہا جاتا ہے فقہا میں، کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا کابل کے ہیں. یہاں سے ہجرت کر کے دادا گئے. تو کیا پاکستان والوں سے اور ہری پور والوں سے اللہ دین کی خدمت نہیں لے سکتا؟ کیا ہم میں سے کوئی ایسا آج نہیں پیدا ہو سکتا کہ ہم احیاء دین کے لیے اٹھیں؟ آج بھی ایسے لوگ ہیں. یہ جو تبلیغی جماعت ہے، بغیر کسی فرقہ بندی کے، بغیر کسی کے اوپر تنقید کے اور برا بلا کہنے کے، پوری دنیا کے اندر صرف قرآن و سنت دین کا کام انہوں نے کیا. آپ کو پتہ ہے اس کی بنیاد مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالی نے رکھی تھی. وہ تو عالم تھے،
ان کے بعد تبلیغی جماعت کے جو دوسرے امیر بنے ہیں وہ کون تھے؟ حاجی عبد الرحمن صاحب، ایک ہندو بنیے کے بیٹے تھے۔ کس کے؟ ہندو کے بیٹے تھے۔ پاکستان کے اندر میں نے کہا تفسیر کے اعتبار سے احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی سکھ برادری سے تعلق رکھتے تھے، اور میرے علم کے مطابق، صرف میرا نہیں، جو قرآن و سنت کی خدمت کے اعتبار سے، قرآن کے حفظ اور مدارس کے اعتبار سے، قرآن مجید کی فضا کو پوری دنیا میں عام کرنے کے اعتبار سے، ایک دوسرے ہندو کے بیٹے کا ذکر مجھے ملتا ہے 1956-57 کی تاریخ میں۔ گجرانوالہ معلوم ہے؟ گجرانوالہ کے قریب سیالکوٹ روڈ پر ایک چھوٹی سی بستی اور گاؤں ہے، ترگڑی اس کا نام ہے۔ اس گاؤں کے اندر ایک ہندو، گواندامل اس کا نام تھا، وہ ہندو تھا۔ اللہ اکبر۔ جس وقت سن شعور کو پہنچا، باپ نے اس کو اسکول میں داخل کیا۔ اسکول میں عربی کتاب پڑھانے والا اس زمانے میں جو معلم تھا وہ مسجد کا امام تھا، اور ظاہر پاکستان کے اسکول میں جو پڑھے گا تو ہندو اور تمام بچے ایک نصاب پڑھیں گے، اسی نصاب کے اندر وہ پڑھ رہا تھا۔ امام صاحب توحید کی بات کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتے، اس بچے کے دل میں محبت پیدا ہوتی گئی، وہ ہندوازم سے بیزار ہونے لگا، اور کرتے کرتے اپنے جو پنڈت ہے، ان کا جو عالم تھا، اس سے بحث و مباحثہ بھی شروع ہوا۔ ایک دفعہ اس پنڈت نے اس کو سب مندر کے سامنے، اس کے باپ اور اس کی برادری کے سامنے لاجواب کرنے کے لیے کہا کہ تم قرآن سے متاثر ہو، یہ بتاؤ کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں روح کس چیز کا نام ہے؟ روح کیا ہے؟ اس گواندامل بچے نے کھڑے ہو کے کہا میں بتاتا ہوں، قرآن نے کہا ہے کہ قل الروح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے۔ اس نے کہا یہ قرآن میں بات ہے؟ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم، بھگوان کی قسم، یہ تو ہماری کتابوں میں بھی ہے، اور تم نے یہ بات قرآن سے سیکھی۔ بس اس کے دل میں بھی نرمی پیدا ہوئی، وہیں پہ وہ ہندو پنڈت عالم مسلمان ہوا، اس کا نام عبد الحق رکھ دیا گیا، امام مسجد نے اس کا نام عبد الحق رکھا، اور اس گواندامل کا نام عبد الرحیم رکھا۔ یہ عبد الرحیم، اس کو اللہ نے بیٹا دیا، اس کا نام محمد یوسف رکھا۔ اللہ اکبر۔ اب میں مقصد کی طرف آ رہا ہوں، جو اصل بات کہنا چاہتا ہوں۔ تاجر حضرات بیٹھے ہیں، عام آدمی بیٹھے ہیں، ملازم طبقہ بیٹھا ہے، دل سے تہیہ کرو، ہم نے قرآن کی خدمت کرنی ہے، قرآن ہماری خدمت کا محتاج نہیں، دین ہماری خدمت کا محتاج نہیں، ہم نے خود اپنے کو چمکانا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ محمد یوسف گجرانوالہ میں بہت بڑے کاٹن فیکٹری کا مالک، لیکن آج دنیا اس کو کاٹن فیکٹری کی وجہ سے نہیں جانتی، اس کا کاٹن امریکہ اور یورپ جاتا تھا، بڑی فیکٹری کا مالک، لیکن دل میں اللہ نے قرآن کی محبت بٹھائی۔ پاکستان کے اندر قرآن مجید کی تحفیظ کے مدارس قائم کیے، صرف پاکستان میں نہیں، سعودی عرب میں بھی۔ رمضان المبارک میں وہاں گئے، حرم کے اندر امام کو دیکھا کہ وہ قرآن دیکھ کے پڑھ رہا ہے۔ اچھا، عربوں کے نزدیک نماز کے اندر قرآن کو دیکھ کے پڑھنا جائز ہے۔ اس وقت عرب میں قرآن مجید کے حفظ کا اتنا شوق نہیں، 1956-57 کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے کی، بلکہ قرآن دیکھ کے پڑھ رہا تھا، ان کو عربی نہیں آتی، لیکن ذہن میں یہ کھٹکا پیدا ہوا، دکھ ہوا، اللہ اکبر، عالم اسلام کا مرکز اور حرم شریف، اس کے اندر قرآن کا حافظ کوئی نہیں، وہ دیکھ کے قرآن پڑھتا ہے۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے ہاں جائز ہے، یہ سمجھے حافظ کوئی نہیں۔ اس داعیے سے محمد بن لادن سے ملاقات ہوئی، عرب کے علماء سے ملاقات ہوئی، عربی جانتے نہیں تھے، ایک مترجم پکڑا تنخواہ کے اوپر، اور وہاں تحفیظ کے مدارس قائم کیے،
اور آج حرمین شریفین کے اندر عبد الرحمن السدیس حرم شریف کے سب سے بڑے امام اور مسجد نبوی کے سب سے بڑے امام علی عبد الرحمن الحذیفی حفظہ اللہ اور جو فوت ہوئے شیخ محمد ایوب البرمی، یہ تمام کے تمام انہی تحفیظ کے اداروں کے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک شخص حرم کا امام ایسا نہیں ہے جو سیٹھی محمد یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قائم کردہ ادارے کا فارغ نہ ہو۔ میں اور آپ نہیں جانتے، میں حیران ہو گیا اس بات کے اوپر کہ جب میں نے سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ بن باز، صالح الفوزان، صالح الفریان، ایسے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے پوری کتابیں لکھی ہیں سیٹھی محمد یوسف کے اوپر۔ میں حیران رہ گیا کہ ہم نہیں جانتے قرات کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ تعلق رکھنے والے، اور وہاں سعودی عرب کے ائمہ عبد الرحمن السدیس کا میں نے پورا بیان سنا اور اس نے تعریف کی، اس نے کہا ہمارا سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ سیٹھی محمد یوسف عبد الرحیم من گجرانوالہ، گجرانوالہ کے سیٹھی محمد یوسف کے نام پہ جاتا ہے۔ یا اللہ یا اللہ، اگر ہم خدمت کریں گے ہمارا حصہ یوں پڑے گا۔ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ محدث ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حدیث کی کتاب لکھی ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے حدیث کی کتاب لکھی ہے۔ ان کا مکالمہ وہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے ساتھ۔ عبد الملک بن مروان نے ان سے پوچھا مکہ مکرمہ میں اس وقت حدیث اور قرآن کے مسند پہ کون بیٹھ کے لوگوں کو درس دیتا ہے؟ کعبے کے سائے میں کون درس دیتا ہے؟ کہا عطا بن ابی رباح، حضرت عطا بن ابی رباح دیتے ہیں۔ کہا وہ عرب ہیں یا عجم؟ کہا من الموالی، عجمی ہیں، اور عجمی بھی غلام ہیں، غلام آزاد کیے ہوئے ہیں۔ عطا بن ابی رباح کا تعلق اگر آپ اس میں دیکھیں گے، یہ مشلول آدمی تھے، ان کا ہاتھ پاؤں شل تھا، چل نہیں سکتے تھے، کام نہیں کر سکتے تھے، اور حبشی نسل تھے، کالے سیاہ تھے، ان کے باپ ماں دادا سارے غلام تھے، لیکن علم حاصل کیا۔ جس باندی نے ان کو خریدا، ایک عورت نے خریدا ان کو، اس نے کہا بازار سے سودا لے آؤ، تو جس کے ہاتھ کام نہ کرتے ہوں وہ کیا سودا لائے گا؟ تو گرتے پڑتے آئے اور کہا میں نہیں اٹھا کے لا سکتا، اب غلام اور کہے نہیں لا سکتا۔ پہلے تو اس نے بہت مارا اور پھر اس کے بعد کہا کہ میں کیا کروں گی، اس کو مار کے کام کر ہی نہیں سکتا، اللہ نے ایسا بنایا۔ میں کہا جاؤ دبا جاؤ، کیا کرنا چاہتے ہو، میری طرف سے آزاد ہو۔ انہوں نے کہا آزاد کر دو، میں حرم شریف کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد 30 سال تک سوائے قضاء حاجت کے 30 سال تک حرم مکی سے ایک لمحے کے لیے باہر نہیں نکلے۔ پھر حدیث کا درس دیا، قرآن کا درس دیا۔ عطا بن ابی رباح عرب ہیں عجم ہیں غلام، خلیفہ سرخ ہو گیا۔ اچھا پھر مدینہ میں کون ہے؟ ابن جریج، ام من العرب ام من الموالی، عرب ہے عجم کا؟ جی عجمی ہے وہ بھی، وہ حدیث کا درس دے رہا ہے مسجد نبوی میں۔ یا اللہ، شام میں کا مکحول، ام من العرب ام من الموالی، عرب ہے یا عجم؟ عجمی غلام آزاد کیا ہوا ہے۔ اللہ، یمن میں کون ہے؟ طاؤس ابن کیسان، ام من العرب ام من الموالی؟ من الموالی، وہ بھی غلام ہے۔ اللہ، خراسان میں کون ہے؟ ضحاک ابن مزاحم، ام من العرب ام من الموالی؟ من الموالی، وہ بھی غلام ہے۔ بصرہ میں کون ہے؟ حسن بصری، من الموالی ام من العرب؟ من الموالی، غلام ہے۔ خلیفہ سرخ ہو گیا اور اس کی سرخی اس کے چہرے پہ دکھائی دے رہی تھی کہ کوئی بھی حرم سے لے کر مسجد نبوی تک اور جتنے علمی شہر ہیں ان میں سب پڑھانے والے مدرسین اور ممبر پہ بیٹھنے والے لوگ عجمی ہیں، کوئی عرب نہیں۔ اس نے آخر میں پوچھا کہ پھر کوفہ میں کون ہے؟ کہا ابراہیم النخعی، ام من العرب ام من الموالی؟ کہا من العرب، جی یہ ایک عرب ہے بس۔ انہوں نے کہا کدت اتمیز من الغیظ، قریب تھا کہ غصے سے میں پھٹ جاتا، تو میں کوئی عرب نہیں ملا کہ اس کو مسجد درس پہ بٹھاتے۔ بڑا خوبصورت جملہ کہا، انما ہوا دین۔ حضرات خلیفہ عبد الملک، جلالت الملک، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، یہ دین ہے۔ انما ہوا دین، یہ دین ہے۔ من حفظہ سادہ، جس نے اس کی حفاظت کی وہ سردار بنا قوم کا۔ ومن ضیعہ سقط، اور جس نے دین کو چھوڑا ضائع کیا وہ نیچے گر گیا۔
عربوں نے دین کو چھوڑا، عجمیوں نے سینے کے ساتھ لگایا، اس لیے آج ممبر پہ بیٹھنے والے سارے عجمی ہیں اور ان کے نیچے سامنے شاگرد بن کے ان کے پاؤں میں بیٹھنے والے وہ سارے عرب ہیں۔ پھر وقت آیا فارسی بھی سو گئے، اللہ نے ترکوں کو اٹھایا، پھر ترک بھی سو گئے، اللہ نے افغانیوں کو اٹھایا، پھر یہ بھی سو گئے۔ آج امت مسلمہ اور اسلام منتظر ہے کوئی ایسی قوم اٹھے جو قرآن و سنت کی خدمت کرنے والی ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے خادم بنائے، اللہ دین کا ناصر بنائے، دین کا باغی نہ بنائے، دین والوں سے اللہ محبت کرنے والا بنائے، ان سے نفرت کرنے والا نہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔